بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لنا لا نؤمن، رفع معنی ہے کون سا عذر ہے، رفع معنی عن الایمان. یہ آیت کا عنوان یہی ہے کہ ایمان سے کیا چیز معنی ہو سکتی ہے، تو اس کو رفع معنی عن الایمان. وما لنا کون سا عذر ہے ہمارے لیے، لا نؤمن کہ ہم ایمان نہ لائیں باللہ ساتھ اللہ کے، وما جاءنا اور جو آیا ہمارے پاس من الحق کے حق. وما لنا لا نؤمن کیا ہو گیا ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ کے ساتھ، یعنی بے توحید اللہ کی توحید کے ساتھ. وما جاءنا اور ساتھ اس کے جو ہمارے پاس حق آیا یعنی قرآن. ما جاءنا من الحق یہ وہی آ گیا نا، تصدیق توحید کی بھی اور تصدیق کتاب کی بھی. وَنَطْمَعُ اور ہم امید رکھیں أَن يُدْخِلَنَا یہ کہ داخل کرے گا ہم کو ربنا رب ہمارا مع القوم الصالحین ساتھ قوم الصالحین نیک بخت، اوپر مع الشاہدین اور نیچے مع القوم الصالحین. اس سے ایک اہم مسئلہ واضح ہوتا ہے. مالنا اپنا مع الشاہدین مع القوم الصالحین. تعلق بالصالحین اور نسبت الصالحین یہ محمود چیز ہے اور قابل طلب چیز ہے. نسبت الصالحین اور تعلق چپ والوں کے ساتھ. تعلق میرا گلا بند ہے تو آپ کا تو نہیں نا، آپ بولے تعلق مع الصالحین اور نسبت مع الصالحین یہ دو چیزیں مطلوب بھی ہیں اور محمود بھی ہیں. مقصود کتاب اللہ ہے، مقصود مقاصد توحید اور اصول ہے، لیکن نسبت الصالحین تعلق مع الصالحین صحبت الصالحین یہ محمود ہے اور مطلوب ہے. نیک آدمی کے ساتھ تعلق، نیک آدمی کے ساتھ نسبت اور نیکوں کے ساتھ مجالست اور ان کے ساتھ نشست و برخاست ایک تو نیکی کا حصول ہے اور دوسرا حصول برکات کا ذریعہ بھی ہے. اللہ تعالی کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، برکات کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. مبارک صرف اللہ ہے. مبارک یا باعث برکت وہ اسباب جن سے اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت متوجہ ہوتی ہے، وہ ہے صحبت الصالحین اور نسبت الصالحین مجالست بالصالحین. اور یہ پوری امت میں اس نسبت کو اور اس مجالست کو محمود جانا گیا اور مطلوب جانا گیا، سوائے غیر مقلدین اور نیچریوں پرویزیوں کے.
اس تعلق اور نسبت کا کوئی منکر نہیں، بلکہ یہ نسبت مستنبت من القرآن ہے۔ قرآن پاک میں کئی ایسی آیات ہیں جن سے مجالست بالصالحین، تعلق مع صالحین، نسبت الصالحین، سنگت صالحین کی اس سے معلوم ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی بار بار ہے مع الشاہدین، اور ربنا مع القوم الصالحین، دنیا میں بھی کونو مع الصادقین، کونو مع الصادقین۔ تو یہ معیت، یہ نسبت، یہ صحیح ہے۔ اسی سے بعض لوگوں نے غلو کیا۔ اصل مسئلہ اتنا تھا کہ نیک لوگوں سے محبت، نیک لوگوں سے تعلق، نیک لوگوں کی مجالست، یہ اصل مسئلہ تھا، یہ معمول ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس میں غلو کر دیا اور آگے بڑھے اور اس کو پورا ایک نیا دین بنا ڈالا۔ لیکن یاد رکھ لو کہ ایک آدمی کو زکام لگا ہو تو زکام کے ڈر سے ناک نہیں کٹانا چاہیے، زکام کا علاج کرنا چاہیے۔ غیر مقلد وہ بدبخت فرقہ ہے جنہوں نے یوں علاج شروع کیا کہ زکام لگے تو ناک ہی کاٹ دو۔ تو اصلاح کرنی چاہیے بیماری کی، جو اصل مسئلہ ہے وہ ثابت شدہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ فوائد بھی اس کے متعدد ہیں، نسبت کے بھی، سنگت کے بھی، مجالست کے بھی، حتیٰ کہ یہ مجالست اور یہ سنگت جنت میں بھی مطلوب ہوگی، جنت میں بھی مطلوب ہوگی۔ صحابی نے آپ کو وضو کا پانی بھر کے دیا، بخاری شریف میں ہے۔ وہ پانی آپ نے لیا تو آپ نے فرمایا سلما شیر، سلما شیر، مانگ جو کچھ مانگنا ہے۔ اسی سے بیتیوں کو سمجھ نہیں آئی، حالانکہ کلام کے معنی کا تعین ہوتا ہے مخاطب اور متکلم کے حال کو دیکھ کر۔ تو یہ کہنے والا کون ہے؟ صحابی ہے، جس نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، جسے پتہ ہے کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، جس کو پتہ ہے کل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، یہ ساری چیزیں پڑھا ہوا ہے صحابی۔ یہاں پر پیغمبر کریم پڑھانے والے، صحابی پڑھنے والا، یہ صحابی اور نبی کا مکالمہ ہے، کسی بدعتی یا مشرک یا غالی کی بات نہیں کہ سارا جہان قبضے میں۔ اے ماں شیطا، ماں، ساری ماں ہی کام ان کا خراب کیا ہے، ماں شیطا۔ تو مقصد یہ تھا کہ آپ خواہش کریں اور میں دعا کروں گا۔ صحابی نے سوال کیا کیا؟ سوچا تو بڑا، بھئی اب کیا مانگوں؟ تو کہتے ہیں اسألو کا مرافقتو کا فی الجنہ، میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں قیامت کے دن اللہ مجھے آپ کی سنگت عطا کرے جنت میں۔ اب ذرا اندازہ کریں تو پتہ چلے پیغمبر کریم خود کہہ رہے ہیں جو چیز چاہے میں اس کے لیے دعا کر دوں، اور صحابی اب دنیا یا کوئی اور نعمت کو ترجیح دیتا تو وہ مانگتا، لیکن اس کے ذہن میں سوچنے کے بعد خیال آیا کہ جنت میں آپ کی سنگت اور آپ کی رفاقت۔
آپ نے فرمایا انی بے کثرت السجود، انی بے کثرت السجود، پھر اس معاملہ میں تو میرا تعاون کر، مدد کر، کیسے؟ بے کثرت السجود، کثرت کے ساتھ سجدے کر، اور اللہ کے سامنے جتنے کثرت سے سجدے ہوں گے اتنا اللہ کا قرب ملے گا، جتنا اللہ کا قرب ملے گا اتنا میرا قرب ملے گا۔ تو یہ مقصد ہے مرافقت کا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی یہ نسبت، یہ رفاقت، یہ سنگت مطلوب ہے جنت میں پہنچ کر بھی۔ اسی لیے توفنا مع الابرار، توفنا مع الابرار۔ اور حضرت یوسف نے کیا دعا کی تھی؟ الحقنی بالصالحین۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ الحقنی بالرفیق الاعلی، الحقنی بالرفیق الاعلی مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ کون مانگ رہے ہیں؟ امام الانبیاء، جو سب سے افضل ہیں، لیکن وہاں پر کیا مانگا؟ رفیق اعلی۔ رفیق اعلی انبیاء کی سنگت، صالحین کی سنگت۔ تو اس لیے یہ جو نسبت الصالحین ہے، سنگت اور رفاقت ہے، بعض اوقات توحید کی مستی میں ہمارے بھی بات ساتھی اس کا انکار کر دیتی ہے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھو، مع الشاہدین کا لفظ اور مع کو مثالہین، یہ ایک آپ کو عنوان دیا، اس عنوان پر آپ اور مقامات بھی تلاش کر سکتے ہیں کہ رفاقت، سنگت، نسبت صالحین کی، محبت صالحین کی، نیکوں کی محبت، اور یہ چیزیں شریعت میں محمود ہیں اور کئی لحاظ سے مطلوب ہیں، البتہ مقصود اصول ہیں اور وہ مقاصد ہیں۔ اسی سے اگر کوئی متقی آدمی ہو، متقی کا معیار جو مسئلہ توحید و سنت میں صحیح پابند ہو اور برات عن المشرکین والمبتدئین، یہ توحید اور سنت میں تسلط کے آثار ہے، علامت ہے۔ جس آدمی میں سچی توحید ہو وہ مشرک کو برداشت نہیں کرتا، جس آدمی میں نبی کی سنت کی حلاوت ہو اور سنت کی قدر ہو وہ بدعتی کو برداشت نہیں کرتا، اختلاف نہیں رکھتا، بائیکاٹ۔ اور اصل تقوی کا معیار یہی ہے، توحید و سنت میں تسلط ہو، شرک و بدعت سے نفرت ہو، مشرکین مبتدئین سے شرعی بائیکاٹ ہو اور ان سے برات ہو، تو یہ ہے کامل تقوی، اصل تقوی۔ تو اگر کوئی آدمی یہ چیز حاصل ہے، اس کے بعد کبائر سے مجتنب اور فرائض کا پابند ہے، تو وہ ولی اللہ ہے۔ اور اگر وہ ولایت یا تربیت کے اصول بھی جانتا ہو، صرف خود متقی نہیں، تربیت تعدیب کے اصولوں سے بھی واقف ہو، تو ایسے آدمی کی بیعت کرنا یہ بھی جائز ہے، بلکہ آداب میں سے ہے۔ اور بعض علماء نے اس کو مستحب لکھا کہ یہ مستحب فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں، لیکن یہ بھی کیا ہے؟ محمود چیز۔ اور
مطلوب بشرطے کہ وہ آدمی متقی بھی ہو اور بدعتی نہ ہو، بدعتیوں کے ساتھ رل مل کے رہنے والا بھی نہ ہو، اور کبائر پر اصرار نہ ہو، خصوصاً جو باطن کے معاملات ہیں ان کے ہم ذمہ دار نہیں۔ کبائر کا مطلب ہوتا ہے کھلے عام گناہ، جیسے داڑھی کٹا ہو، داڑھی منڈی ہوئی ہو، تو یہ گناہ عام گناہ ہے، سر عام گناہ۔ اسی طرح اور جس کو فجور بولتے ہیں، عام گناہ، اس میں مبتلا نہ ہو تو اس کی بیعت کرنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے اور محمود ہے۔ ساری پریشان ہو گئے ہو، یہ بھی محمود ہے اور یہ ثابت ہے شریعت میں۔ حضرت سمورہ نسائی شریف میں ہے، فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ہم سے بیعت لی۔ آپ بیعت لیتے، بیعت اسلام بھی ثابت ہے، بیعت علی الجہاد، یہ تو خیر بہت بڑے تقوی والی بیعت ہے نا، بیعت علی الجہاد یہ بھی، اور جو بیعت ارادت ہے یہ بھی ثابت ہے۔ حضرت سمورہ کہتی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ہم سے بیعت لی، کس بات پر؟ علی اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنے پر، کیونکہ مواعد تو تھے، یہ بیعت اسلام نہیں ہے اور بیعت جہاد بھی نہیں، یہ ہے بیعت ارادت یا تجدید، ارادت کہہ لو یا کیا ہے؟ بیعت تجدید۔ اور یہی بیعت ہوتی ہے جو صحیح مرشد ہو اس کے ہاتھ پہ۔ یہ جو آج کل کے ڈاکو شیاطین، کوئی کربوگے والا اور کوئی ذوالفقار صاحب اور یہ بڑے بڑے بدماش، ان کا تو اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کا بطور ارتداد کے قتل کرنا واجب ہے، یہ قابل بیعت نہیں۔ آؤ بیعت دیکھو، علی اقامت الصلاۃ، نماز قائم رکھنی ہے، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکات دیتے رہنا، اگلا ذرا کام مشکل ہے، وَأَن نُفَارِقَ بِالْمُشْرِکِینَ، اور مشرکوں کے ساتھ بائیکاٹ کر کے رہنا ہے، نفارق بالمشرکین، مشرکوں کے ساتھ بائیکاٹ، علل اعلان بائیکاٹ کر کے رہنا ہے۔ اس چیز پر آپ نے بیعت لی۔ چلو بہرحال آؤ، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا، ہو گیا۔